السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، قصص النبیین الجزء الخامس کا یہ سبق ہے جو ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں۔ قبل البعثۃ، بعثت سے پہلے یعنی نبوت سے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے قبل یعنی ان کے مبعوث سے پہلے مکے کے کیا حالات تھے اس کے بارے میں یہاں بیان کیا گیا ہے۔ قبل البعثۃ، بعثت سے پہلے، مکہ و قریش، مکہ اور قریش۔ قصد سیدنا ابراہیم مکہ، قصد یقصد معنی ہوتا ہے قصد کرنا، رخ کرنا، ارادہ کرنا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے قصد کیا مکہ، مکے کا، یعنی مکے کی طرف انہوں نے مکے کا ارادہ کیا، مکے کی طرف انہوں نے قصد کی۔ وَهِيَ فِي وَادٍ مَحْصُورٍ بَيْنَ جِبَالٍ جَرْدَاءَ لَيْسَ فِيهِ مَا يَعِيشُ عَلَيْهِ النَّاسُ، اور وہ ایک ایسی وادی میں ہے، وہی سے مراد مکہ ہے، اور وہ مکہ ایک ایسی وادی میں ہے، محصور جو گھیرا ہوا ہے، بین جبال جرداء چٹیل میدانوں کے درمیان، بین جبال ایسے پہاڑوں کے درمیان، جرداء جو بالکل چٹیل ہیں، لیس فیہ ما یعیش علیہ الناس، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ما یعیش علیہ الناس جس پر لوگ زندگی بسر کر سکے، یعنی جس کے ذریعے سے انسان چونکہ انسان کہیں بھی ہو کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے، پانی کی، تو یہ تمام چیزیں وہاں پر موجود نہیں تھی۔ اسی کی تشریح کر دی گئی ہے کہ مما ان جیسے پانی، و زرع اور کھیتی، و میرۃ اور کھانے پینے کی چیزیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مکے کا قصد کیا، اور وہ مکہ ایک ایسی وادی میں ہے جو گھیرا ہوا ہے ایسے پہاڑوں کے درمیان جو بالکل چٹیل ہے، جس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ما یعیش علیہ الناس جس پر لوگ زندگی بسر کر سکے، زندگی گزار سکے، جیسے پانی، و زرع اور کھیتی، و میرۃ اور کھانے پینے کی چیزیں۔ ومعہ زوجہ ہاجر، اور ان کے ساتھ ان کی بیوی ہاجرہ بھی تھی، وولدہ اسماعیل، اور ان کے لڑکے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی تھے۔ فرارا من الوثنیۃ المنتشرۃ فی العالم، وثنیت معنی ہوتا ہے بت پرستی، فرارن فر یفر سے فرارن ہے، یہ مصدر ہے، بھاگتے ہوئے، کس چیز سے؟ من الوثنیۃ ان بت پرستی سے، المنتشرۃ فی العالم جو کہ اس وقت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھی، المنتشرۃ جو پھیلی ہوئی تھی، فی العالم دنیا میں، یعنی پوری دنیا میں جو بت پرستی پھیلی ہوئی تھی اس سے بھاگتے ہوئے ان لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے کا قصد کیا۔ وَرَغْبَةً فِي تَأْسِيسِ مَرْكَزٍ يَعْبُدُ فِيهِ اللَّهَ وَحْدَهُ وَيَدْعُ النَّاسَ إِلَيْهِ، اور خواہش کرتے ہوئے، فی تأسیس مرکز ایک ایسے مرکز کی بنیاد ڈالنے کے لیے، اسس یؤسس سے تأسیس ہے، یہ مصدر ہے جس کے معنی بنیاد ڈالنا، بنانا، کسی چیز کو تعمیر کرنا، ایک ایسے مرکز کی تعمیر کی خواہش کرتے ہوئے، یعبد فیہ اللہ، عبد یعبدو میں ہوا ضمیر جو ابراہیم علیہ السلام کی طرف لوٹے گی، جس میں وہ ایک تنہا اللہ کی عبادت کر سکے، وَيَدْعُ النَّاسَ اور لوگوں کو دعوت دے سکے، الیہ اللہ کی طرف، وَيَكُونُ مَنَارًا لِلْهُدَى، منارن کے معنی سرچشمہ، اور یہ مراد وہی کیا ہے کہ جو وہ گھر جس کو وہ تعمیر کرے، مرکز، اور وہ ہدایت کا ایک سرچشمہ ہو، وَمَثَابَةً لِلنَّاسِ اور لوگوں کا ٹھکانہ ہو، لوگوں کے لیے ٹھکانہ ہو، مَثَابَةً معنی ٹھکانہ، اور وہ ہدایت کا کیا ہو؟ سرچشمہ ہو اور لوگوں کے لیے ٹھکانہ ہو۔ تقبل اللہ ھذا العمل، اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو قبول کیا، وبارک فی ھذا المکان، اور اس جگہ میں اللہ تعالیٰ نے برکت دی۔ وَأَجْرَ اللَّهُ الْمَاءَ لِهَذِهِ الْأُسْرَةِ الْمُبَارَكَةِ الصَّغِيرَةِ الْمُؤَلَّفَةِ مِنْ أُمٍّ وَابْنٍ، المؤلفۃ معنی مشتمل، اس کے معنی مشتمل ہے، اجرا یجری کے معنی ہوتا ہے جاری کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کو جاری کر دیا، لِهَذِهِ الْأُسْرَةِ الْمُبَارَكَةِ
اس مبارک خاندان کے لیے الصغیرتی جو کہ بہت ہی چھوٹا تھا، المؤلفاتی اور مشتمل تھا، من ام و ابن ایک ماں اور ایک بیٹے کے درمیان، ایک ماں اور بیٹے سے وہ خاندان کیا تھا؟ مشتمل تھا۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کو چھوڑ کر وہ نکل گئے تھے اور صرف حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام وہاں پہ باقی رہ گئے تھے۔ تو اسی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی جاری کر دیا اس مبارک اور چھوٹے خاندان کے لیے جو کہ ایک ماں اور بیٹے سے مشتمل تھا۔ یہاں سے آپ یہ دیکھ رہے ڈیش لگا ہوا ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک یہ جملہ معترضہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ جملہ معترضہ بیچ میں نہ آئے پھر بھی مفہوم جو ہے مکمل ہو جائے گا اور عبارت جو ہے مکمل ہو جائے گی۔ یہ جملہ معترضہ ہے، اسی کے بارے بتایا ہے کہ من ام و ابن یعنی ایک ماں اور بیٹے سے مشتمل تھا۔ وقت ترکہما جن کو ان دونوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا تھا۔ ترکہ میں جو فاعل ہے ابراہیم ہے، ابراہیم علیہ السلام نے ان دونوں کو چھوڑ دیا تھا۔ فی ھذا المکان القاحل، قاحل کہتے ہیں بنجر، اس بنجر جگہ میں، اس بنجر زمین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان دونوں کو چھوڑ دیا تھا۔ منعزل عن العالم جو دنیا سے بالکل کٹی ہوئی تھی وہ جگہ۔ وکان بئر زمزمہ، اب اسی کو بتا رہے ہیں کہ واجر اللہ الماء، اللہ تعالیٰ نے پانی میں برکت دی، تو وہ پانی جو ہے وکان بئر زمزمہ، اور وہ پانی زمزم کا کنواں تھا۔ وبارک اللہ فی ھذا الماء، اور اللہ تعالیٰ نے اس پانی میں برکت دی۔ فلا یزال الناس یشربون منہ، تو مسلسل لوگ اس سے پیتے ہیں، منہ اس سے یعنی وہی بئر زمزم، اس سے پیتے ہیں۔ وَيَحْمِلُونَهُ، اور اس کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، إِلَىٰ أَنْحَاءِ الْعَالَمِ، دور دراز دنیا تک، یعنی دنیا کی گوشے گوشے تک پانی کو اٹھا کر لے جاتے ہیں حج کے موقع پہ۔ وَنَشَأَ اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے، نشأ ینشأ پروان چڑھنا، بڑا ہونا، حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے۔ وَأَرَادَ إِبْرَاهِيمُ ذَبْحَ ابْنِهِ اسماعیل، اور ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا۔ ذبح یہ مضاف ہے اور ابن ہی مضاف در مضاف ہے، مضاف الیہ ہے، پھر اسماعیل ابن ہی کا بدل ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا۔ وَهُوَ غُلَامٌ يَسْعَىٰ، اور اسماعیل علیہ السلام کیا تھے؟ یعنی وہ ایک ایسے بچے تھے یسعیٰ جو ابھی دوڑ رہے تھے، کھیل کود رہے تھے۔ یسعیٰ اسی کے ہے، غلام کی صفت ہے یسعیٰ۔ ایثاراً ترجیح دیتے ہوئے، آثارا یوسرو، آثرا یوسرو، ایثاراً مانے ترجیح دینا ایک دوسرے کو۔ ایثاراً ترجیح دیتے ہوئے، لحب اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی محبت کو، علی حبہ اس کی محبت پر، یعنی بیٹے کی محبت پر اللہ تعالیٰ کی محبت کو ترجیح دیتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا۔ کیوں ارادہ کیا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خواب میں انہیں دکھایا تھا۔ وتحقیقا لما رآہ فی المنام، اور اس چیز کو ثابت کرتے ہوئے، اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے، لما رآہ فی المنام جو انہوں نے خواب میں دیکھا تھا۔ منام کہتے ہیں خواب، جو انہوں نے خواب میں دیکھا تھا۔ واستسلم اسماعیل لہذا الامر، استسلم یستسلم معنی ہوتا ہے سر تسلیم، خم کر دینا، دل سے کسی چیز کو قبول کر لینا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سر تسلیم خم کر دیا لہذا الامر، اس حکم کے سامنے، اس حکم کے سامنے انہوں نے سر تسلیم خم کر دی۔ ورضی بہ، اور اس چیز سے وہ راضی ہو گئے، ان سے راضی ہو گئے۔ وفداہ اللہ بذبح عظیم، اللہ تعالیٰ نے انہیں، فدا معنی ہوتا ہے فدیہ دے کر بچانا، کسی کو فدیہ دینا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک عظیم ذبیحہ کے ذریعے انہیں فدیہ دے کر بچا لیا، یعنی اسماعیل علیہ السلام کو۔ لیکون عون ابیہ فی الدعوۃ الی اللہ، تاکہ وہ ہوں، یکونا میں جو ہوا ضمیر اس کا کان یکونو میں اس کا جو اسم ہوگا وہ اسماعیل علیہ السلام ہے، تاکہ وہ ہوں اسماعیل علیہ السلام اپنے والد کے مددگار
فی الدعوت الی اللہ، دعوت الی اللہ میں، ولیکون جد آخر نبی و افضل الرسل، اور تاکہ وہ آخری نبی کے جد امجد ہو اور افضل رسولوں میں سب سے وہ افضل ہو، جد امجد ہو۔ دوستو آج یہیں تک ہم لوگ پڑھیں گے، پھر نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم لوگ یہاں سے شروع کریں گے سبق کو، جو کنٹینیو چلے گا، اور اس کے بعد یہاں سے ہم لوگ جب پڑھیں گے تو یہ سبق مکمل ہو جائے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔